نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما وقال الله سبحانه وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا کہ مومن ایک مسلمان کے لیے اہم ترین چیز وہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مومن کفار سے جو چھانٹا جائے گا وہ واحد چیز سنت ہے جس سے چھانٹا جائے گا۔ گزشتہ کئی جمعوں میں جو مضامین عرض کیے ہیں ان سب کا تعلق اس بات سے ہے کہ ان تمام چیزوں پر جو عمل کرے گا انسان، اس کے لیے اسے علم کی ضرورت ہوگی۔ لفظ علم بہت ساری جگہوں پہ بولا جاتا ہے اور ہر ایک اہل فن نے اس کی مختلف تعریف کی ہے۔ فلاسفہ نے کوئی تعریف کی، منطق کے والوں نے کوئی تعریف کی، دیگر لوگوں نے کچھ تعریفیں کی۔ یہ موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس میں بہت زیادہ احتیاط کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے چند باتیں عرض کروں گا کہ ایک ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، جہاں یہ باقی علوم سیکھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ علم دین ایک مومن کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ انسان دنیا کے تمام علوم کو سیکھ لے، تمام فنون کو سیکھ لے، لیکن علم دین سے عاری ہو، علم دین نہ ہو تو انسان کتنا نقصان میں ہے، کتنا گھاٹے میں ہے۔ یہ بات ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ میں اس بحث میں بالکل نہیں پڑھوں گا، نہ جاؤں گا کہ جی دین کے علوم کو علم کہا جائے اور جو دین کے علوم نہیں ہیں جن کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک ہے علم معاش، ایک ہے علم معاد۔ معاش کہا امام غزالی نے، علم معاش وہ علم ہے کہ جو قبر سے پہلے تک ہے، علم معاد وہ علم ہے جو قبر کے بعد بھی ہے۔ بڑے آسان سی بات کی انہوں نے، اس میں نہیں پڑھتے کہ اس کو علم کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے۔ میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا، چند احادیث۔ ان سب باتوں سے پہلے ایک آیت پڑھوں گا، سورۃ الروم کی آیت نمبر 7۔ اللہ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بالکل آسان سی بات، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے ظاہر کو سیکھتے ہیں، جو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں۔ امام غزالی کی بات کو ذہن میں رکھ کے اس کو سمجھیے گا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے ظاہری چیزوں کو یہ جانتے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ غافلون، اللہ جو اس انسان کا خالق ہے اسی کو فرما رہا ہے کہ آخرت سے یہ غافل ہے، علوم آخرت ہے ہی نہیں، غافل ہیں۔ درست بات ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ سیکھے، علم سیکھے۔ طلب العلم، ایک صاحب کہنے لگے کہ اس حدیث کے اندر کہاں ہے کہ دین کا علم ہی سیکھنا فرض ہے؟ میں نے کوئی لمبی چوڑی ان سے گزاری، میں نے اتنی سی بات کی ان سے کہ میں نے کہا یہ کن کا فرمان ہے، یہ کن کا فرمان ہے؟ حدیث کے اندر جو فرمایا ہے
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یہ کنہوں نے فرمایا ہے؟ یہ فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کے تمام احکامات کو چھوڑ کر، ان کی تمام زندگی کو چھوڑ کر انہی کی بات کو لے کر آپ چلو گے تو کیسے کامیاب ہو جائے؟ یہ تو انہی فرمایا نا، اور انہی کی زندگی کو نہ لیا جائے، انہی کے احکامات کو نہ لیا جائے تو۔ اہل علم حضرات موجود ہیں اس ہماری مجلس میں، میں ایک بات عرض کروں گا بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے جو من گھڑت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، آپ کا قول نہیں ہے یہ۔ ہمارے جہاں الحمدللہ وہ کتب، وہ کتابیں چھپ چکی ہیں جس کے اندر من گھڑت روایات کو نقل کر دیا گیا، یہ پکی بات ہے، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، تم علم کو ڈھونڈو، علم تلاش کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ بڑے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ۔ جو تاریخ کو جانتے ہیں، تاریخی باتوں کو جانتے ہیں، تاریخی حیثیت دیکھ لی جائے چین کی اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی، کیا اس کا وجود تھا یا نہیں تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے؟ اور اگر تھا مان لیا جائے تو کیا اس وقت وہاں علمی اتنی پختگی تھی، وہاں علم موجود تھا جس کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ تو یہ روایت بالکل 100% من گھڑت ہے اور لکھ دی گئی ہے کہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ کس نے بیچ میں ڈال دیا یہ ایک الگ بات ہے کہ تم علم کو تلاش کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے، یہ غلط حدیث نہیں ہے، حدیث مبارکہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ اور سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہیں اور ان کے پاس لوگ اکٹھے ہیں۔ آپ نے پوچھا ما ہذا، کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ بہت بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے علامہ، ہذہ علامۃ، بہت بڑا علامہ ہے۔ آپ نے فرمایا علامہ تم کسے کہتے ہو؟ علامہ کسے کہتے ہو؟ تو وہ بتلانے لگے کہ یہ اعلم الناس بشعر، اعلم الناس بعربیۃ، حضرت یہ اشعار کا علم جانتا ہے ہم تمام لوگوں میں سے زیادہ، ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، اور اس کے پاس عرب کی تاریخ کا علم ہے، اور جہاں عرب اپنے نسب کے اندر اختلاف کرتے ہیں یہ ان اختلافات کو دور کرتا ہے، لوگوں میں سب سے بڑا علامہ یہ ہے۔ ایک دو باتیں اور بھی کی، جو ڈگریاں اس کے پاس تھیں، جو اس دور کی ڈگریاں تھیں وہ گنوائیں صحابہ نے کہ اس کے ذہن کی میموری کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا علم لا ينفع، یہ وہ علم ہے جو اسے نفع نہیں دے گا، وجہل ما یضر، اور کوئی اگر اس کو نہیں سیکھے گا اسے نقصان نہیں ہوگا۔ ھذا علم لا ينفع، اس کے پاس جتنی ڈگریاں ہیں ان کی حیثیت اللہ کے علم کے سامنے زیرو ہے، کچھ نہیں ہے۔ بالکل جائز ہے سب کچھ سیکھا جائے، لیکن جو چیزیں ہمارے ذمے فرض کے درجے کی ہیں اس سے انسان بالکل ہی ان پڑھ ہو، مسلمان ہیں، نمبر 1 پہ دینی علوم ہیں جو کم از کم درجے کے وہ ہیں جو کہ فرائض کے درجے کے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہماری روزمرہ زندگی ہے، ہم تو پابند ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے۔ ہمارے امام ہیں کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ابھی ہم نماز پڑھیں گے، امام قیام میں ہوتا ہے، مقتدی قیام میں ہوتے ہیں، امام رکوع میں ہوتا ہے، مقتدی رکوع میں ہوتے ہیں، امام سجدے میں ہوتا ہے، مقتدی سجدے میں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیچھے مقتدی اپنی نماز پڑھ رہا ہو، امام کچھ اور کر رہا ہو، نماز نہیں ہوگی اس کی۔ ہماری پوری زندگی کی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہم نے ایک ایک چیز ان کی دیکھ کر اپنی زندگی میں لانی ہے، ورنہ وہ زندگی نہیں رہے گی۔ تو آپ نے کیا فرما دیا؟ ھذا علم لا ينفع، یہ ایسا علم ہے جس میں نفع نہیں ہے۔ تو سب کچھ سیکھا جائے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اپنی زندگی کے طور طریقوں کو اپنے علم کی بنیاد پر جو ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں اسے اپنے پاس محفوظ کیا جائے۔ چنانچہ یہ کون سے علم سے ہمیں حاصل ہوگا؟ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے اور نماز کے اندر کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم گلے تو شکوے تو بہت کر سکتے ہیں، جو بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، بڑی دعائیں مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یقم صلبہ بین الرکوع والسجود لم ینظر اللہ الی صلاتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو بندہ نماز پڑھے اور رکوع اور سجدے کے درمیان قوما، رکوع کے بعد آدمی کھڑا ہوتا ہے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی پشت کو سیدھا نہیں کرتا، اللہ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن مجید دیا، کتنی بار آپ نے فرمایا تعلم القرآن، قرآن کو سیکھو، قرآن مجید کو سیکھو، پڑھو اس کو، ان کے الفاظ کو پڑھو قرآن مجید کے۔ جدید چیزیں جتنی آ چکی ہیں نا اس کا انکار نہیں ہے، جدید چیزیں جتنی بھی آلات اب آ چکے ہیں اس کا انکار نہیں کرتا۔ پین قرآن آیا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہے، اس میں قرآن مجید کی بہت ساری تلاوتیں موجود ہیں، تراجم موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ ایک صاحب مجھے آ کر کہنے لگے، بچوں کو پڑھا رہا تھا میں قرآن مجید ناظرہ، بہت سارے سوالات تھے، ایک بڑا ہی عجیب سا سوال تھا۔ مجھے کہنے لگے مولانا آج کل جدید دور ہے اور یہ تو پرانا قدیم طریقہ ہے، اب آپ کسی ایک آیت کو اگر 1000 مرتبہ بھی سننا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ریپیٹ سن لیں، آپ کو یاد ہو جائے گی، جب چاہیں سن لیں، جب چاہیں سن لیں۔ یہ کیا کہ آپ وقت مقرر کرتے ہیں، بچے کو بٹھاتے ہیں، پھر قاعدہ پڑھاتے ہیں، پھر یہ سنتے ہیں۔ بڑی لمبی بات کی انہوں نے، بہت لمبی، میں سنتا رہا، دل میں دعا بھی کر رہا تھا، میں نے کہا یا اللہ کوئی ایسی بات نکلوا منہ سے تاکہ یہ بندے کو سمجھ میں بھی آ جائے۔ ایک بات میں نے عرض کی، میں نے کہا یہ ساری باتیں درست ہیں، جتنی باتیں آپ نے کی میں ایک کا بھی انکار نہیں کرتا، لیکن یہ کون سا سافٹ ویئر بتائے گا کہ یہ انسان صحیح پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ آپ 1000 بار ایک آیت کو سنیں پھر آپ پڑھیں، آپ کیسے جج کریں گے کہ آپ نے صحیح پڑھی ہے؟ کہ جتنے الفاظ ہیں قرآن مجید کے جنہیں مخارج کہتے ہیں، نکلنے کی کہاں سے لفظ کو نکالنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، لفظ کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ بعض صفات ایسی ہیں جن کو ان صفات سے نہ پڑھا جائے معنی بدل جاتے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ آپ کی غلطی کون بتائے گا؟ وہ مشین تو نہیں بتائے گی، شاید آ گیا ہو، مجھے میرے علم میں نہیں ابھی تک، کہ آپ نے ایک آیت کو سنا، سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا میں نے تو اتنی مرتبہ سن لیا، اور اس سننے کے بعد کیسے پتہ چلے گا کہ آپ ٹھیک پڑھ رہے ہیں؟ کیسے سکھلایا صحابہ کرام کو؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ نے تھوڑی سی جلدی کی یاد کرنے میں۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، سورۃ القیامہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں، نبی جی آپ جلدی نہ کیجئے،
یہ ہمارے ذمے ہے اکٹھا کرنا، اس کو محفوظ کرنا۔ حضرت جبرائیل امین خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر عربی زبان کی تھی، لیکن باوجود اس کے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ آپس میں، اور آخر مرتبہ میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کتنی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن مجید سنایا، حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اور اگلی بات جو میں اپنی رائے رکھتا ہوں، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، یاد رکھنا ایک بات، اگر ہمارے پاس جدید جتنی چیزیں آ چکی ہیں ان کے اندر واقعتاً وہی خیر ہوتی ہے جو آج میں یا آپ سمجھ رہے ہیں، اللہ قادر تھے نبی کے زمانے میں پیدا کرتے، لامحتاج نہیں تھے، زمانے میں پیدا کرتے۔ اس لیے اس علم کو حاصل کرنا جس سے انسان کی آخرت بن جائے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے کہ آخرت میں کون سی چیزیں میرے کام آنے والی ہیں، وہی تسلسل میں نے شروع کر رکھا تھا۔ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ کم از کم درجے کے اندر یہ ہے کہ انسان کے ذمے جو فرائض اللہ نے رکھے ہیں ان کا علم حاصل کیا جائے، اور پھر جو اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب دی قرآن مجید، اس کو پڑھا جائے، اس کو پڑھا جائے۔ اور یہ کہہ دینا کہ جی صرف اس کو پڑھنے سے دو انتہائیں ہیں، صرف اس کے عربی الفاظ کو پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اصل تو ہے ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ عجیب بات بتاؤں، میں لمبی بحث میں نہیں جاؤں گا، اتنی سی گزارش کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی اور فرمایا کہ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لفظ کی مثال دی ہے وہ لفظ ہے جس کا معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہماری جتنی پرانی تفاسیر کی کتابیں عربی کے ان میں یہی لکھا ہوا اللہ اعلم ورسول بمرادی ذالک، اس کی مراد اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ نہیں بتلایا، کیوں نہیں بتلایا؟ امتحان ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ سورۃ آل عمران کے پہلے رکوع میں پڑھ لیا جائے۔ مثال کیا دی؟ الف لام میم، اور کیا فرمایا؟ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف لام حرف میم حرف، 30 نیکیاں الف لام میم پہ پڑھنے پر، 30 نیکیاں، اور اس کا معنی کسی کو نہیں پتا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد جو اللہ نے بیان کیے ہیں ان کے اندر دو چیزیں الگ ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت اور چیز ہے، ویعلمہم الکتاب، کتاب کا سکھانا اور چیز ہے۔ دونوں چیزیں اللہ نے ذکر کی ہیں، دونوں مقصود ہیں۔ الفاظ صحیح پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا قرآن مجید کا، یہ بھی مقصود ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کی تشریح کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی مقصود ہے، دونوں چیزیں مقصود ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اللہ رب العزت کو وہ بندہ بڑا ہی ناپسند ہے جو طبیعت کا سخت ہو، سخاب بالاسواق، بازار کے اندر چیختا چلاتا ہو، جیفت باللیل، رات کو مردے کی طرح سو جاتا ہو، حمار بالنہار، دن میں گدھے کی طرح پھرتا ہو، عالم بامر الدنیا، دنیا کے تمام علوم کا جاننے والا ہو اور آخرت کے تمام علوم سے غافل ہو۔ فرمایا اللہ اس بندے کو ناپسند کرتے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ نہیں بات کہ کسی کو مولوی بنانا ہے، مولوی نہیں بنانا، ہم نے ایمان والا بننا ہے، ہم نے مسلمان بننا ہے، اس کے لیے علم دین ضروری ہے، قرآن کا علم بھی چاہیے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علم چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں چیزیں جو ہمیں پہنچانے والے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی زندگیوں کو سامنے جب رکھ کر ہم پڑھیں گے تمام چیزوں کو، تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن مجید پر عمل کیسے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر، آپ کی سنتوں پر، آپ کی جتنے اعمال اور طور طریقے ہیں، نماز کا ہو، گھر کی زندگی ہو، کوئی بھی عمل ہو،
جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی ہم نے کرنی ہے وہ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے صحابہ موجود ہیں، سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں، سارے کے سارے عادل ہیں، اور یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو آج اس امت تک پہنچایا ہے۔ خدا کی قسم بہت بڑا احسان کر گئے، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بھی چھپی ڈھکی ہوئی نہیں ہے، ساری موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی اہمیت ہی نہیں رہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔